اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 152۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 153۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا وہ انسان۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ شان نزول، اپنے وارثوں کو تہائی سے زیادہ وصیت کر کے یا کسی وارث کے حق میں وصیت کر کے۔ مسائل، فرائض وارث کئی قسم ہیں، جو فرض کے زمرے میں آتے ہیں وہ کئی قسم ہیں۔ اصحاب فرائض یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصے مقرر ہیں۔ مثلاً بیٹی ایک ہو تو آدھے مال کی مالک، آدھے مال کی مالک، زیادہ ہو تو سب کے لیے 2/3 حصہ، پوتی اور پر پوتی اور اس سے نیچے کی ہر پوتی اگر میت کے اولاد نہ ہو تو بیٹی کے حکم میں ہے۔ پوتیاں سب، اگر کوئی اولاد نہ ہو تو ساری پوتیاں بیٹی کے حکم میں آتی۔ اور اگر میت نے ایک بیٹی چھوڑی ہو تو اس کے ساتھ چھٹا پائے گی۔ اگر جس کا انتقال ہوا اس کی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ وہ چھٹا حصہ پائے گی۔ اور اگر میت نے بیٹا چھوڑا تو ساقط ہو جائے گی۔ اگر بیٹا بچا ہے، بیٹا ہے تو پھر پورا مال بیٹے کا ہی ہو جائے گا، کچھ نہ پائے گی۔ اور اگر میت نے 2 بیٹیاں چھوڑی تو بھی پوتی ساقط ہوگی۔ اگر جس کا انتقال ہوا ہے اس کے 2 بیٹیاں ہیں تو پھر پوتی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کا بھی حصہ ساقط ہو جائے گا اگر 2 بیٹیاں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ یا اس کے نیچے درجے میں کوئی لڑکا ہوگا تو وہ اس کو اسبہ بنا دے گا۔ سگی بہن میت کے بیٹا یا پوتا نہ چھوڑنے کی صورت میں بیٹیوں کے حکم میں ہیں۔ الاتی بہنیں جو باپ میں شریک ہوں اور ان کی مائیں علیحدہ علیحدہ ہوں، وہ حقیقی بہنوں کے نہ ہونے کی صورت میں ان کی مثل ہیں۔ اور دونوں قسم کی بہنیں یعنی الاتی و حقیقی
میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبہ ہو جاتی ہیں، اور بیٹے اور پوتے اور اس کے ماتحت کے پوتے اور باپ کے ساتھ ساکت اور امام صاحب کے نزدیک دادا کے ساتھ بھی محروم ہیں۔ سوتیلے بھائی بہن جو فقط ماں میں شریک ہوں، ان میں سے ایک ہو تو چھٹا اور زیادہ ہو تو تہائی، اور ان میں مرد عورت برابر حصہ پائیں گے، اور بیٹے پوتے اور اس سے ماتحت کے پوتے اور باپ دادا کے ہوتے ہیں ساکت ہو جائیں گے، ان کا بھی حصہ ختم ہو جائے گا۔ باپ چھٹا حصہ پائے گا اگر میت نے بیٹا یا پوتا اس سے نیچے کے پوتے چھوڑے ہوں، اور اگر میت نے بیٹی یا پوتی یا اور نیچے کی کوئی پوتی چھوڑی ہو تو باپ چھٹا اور وہ باقی بھی پائے گا۔ چھٹا حصہ تو ملے گا ہی، اور جو اس سے بچے گا وہ بھی پائے گا، جو اصحاب فرض کو دے کر بچے، جو جس کے اوپر حصہ فرض ہے اس کو دینے کے بعد بھی جو بچے گا وہ بھی اس کو ملے گا۔ دادا یعنی باپ کا باپ، باپ کے نہ ہونے کی صورت میں مثل باپ کے ہے، سوائے اس کے کہ ماں کو سلسے ماں بقیہ کی طرف رد نہ کر سکے گا۔ ماں کا چھٹا حصہ ہے اگر میت نے اپنی اولاد یا اپنے بیٹے یا پوتے یا پر پوتے کی اولاد یا بہن بھائی میں سے دو چھوڑے ہوں، خواہ وہ بھائی سگے ہوں یا سوتیلے، اور اگر ان میں سے کوئی نہ چھوڑا ہو تو ماں کل مال کا تہائی پائے گی، اور اگر میت نے زوج یا زوجہ اور ماں باپ چھوڑے ہوں تو ماں کو زوج یا زوجہ کا حصہ دینے کے بعد جو باقی رہے اس کا تہائی ملے گا، اور جد کا چھٹا حصہ ہے، جو ایک دم باپ جد ہو جاتے ہیں، جیسے میرے ابا، پھر میرے ابا کے ابا، پھر ان کے ابا، یہ جد ہو جاتے پرانے۔ خواہ وہ ماں کی طرف سے ہو یعنی نانی، یا باپ کی طرف سے ہو یعنی دادی، چاہے وہ ماں کی طرف سے جد میں آئے چاہے وہ باپ کی طرف سے آئے، نانی کی نانی، نانی کی نانی، یا دادی کی دادی یا دادی کی دادی، ایسا ایک ہو یا زیادہ ہوں، اور قریب والی اور دور والی کے لیے حاجب ہو جاتی ہے، اور ماں ہر ایک جدا کو محبوب کرتی ہے، اور باپ کی طرف کی جائیداد باپ کے ہونے سے محبوب ہوتی ہے۔ اس صورت میں کچھ نہ ملے گا، زوج چہرم پائے گا۔ اگر میت نے اپنی یا اپنے بیٹے پوتے پر پوتے وغیرہ کی اولاد چھوڑی ہو، اور اگر اس قسم کی اولاد نہ چھوڑی ہو تو شوہر نصف پائے گا۔ اگر یہ سب کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے تو پھر
آدمی کو آدھا حصہ ملے اس کی جائیداد سے۔ جوزہ میت کی اور اس کے بیٹے پوتے وغیرہ کی اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ پائے گی، اور نہ ہونے کی صورت میں 1/4۔ اسباط وہ وارث ہیں جن کے لیے کوئی حصہ معین نہیں۔ اسباط کہتے ہیں جس کا کوئی حصہ معین نہیں ہے کہ ان کے لیے اتنا ملنا چاہیے، وہ بہت دور والے ہو جاتے ہیں۔ پھر جو بچے گا جب سب کو لینے سے تو ان کو دیا جاتا ہے۔ اصحاب فرض سے جو باقی بچتا ہے وہ پاتے ہیں، جس کے اوپر جو چیز فرض رہتا ہے حصے کا وہ اس کو مل جاتا ہے، اس کے بعد اگر بچا تو پھر ان کو ملتا ہے۔ ہاں، ان میں سب سے اولا کیا ہے؟ بیٹا۔ بیٹا سب سے اوپر ہے اولا فرائض میں۔ اگر ماں باپ کا انتقال ہوا، بیٹا ہوا، تو پھر اس کا پورا حصہ بیٹے کو ملتا ہے، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اور نیچے کے پوتے، پھر باپ، پھر دادا، پھر آبائی سلسلے میں۔ پہلے بیٹا آتا ہے، پھر بیٹے کا بیٹا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر دادا آتا ہے، پھر آبائی لوگ ہو جاتے ہیں سلسلے میں۔ ہاں، آبائی سلسلے میں جہاں تک کوئی پایا جائے، مطلب جہاں تک رشتہ داری ہو، جانتے ہو، پھر حقیقی بھائی، پھر سوتیلا بھائی یعنی باپ شریک بھائی، پھر سگے بھائی، سگے بھائی کا بیٹا، پھر باپ شریک بھائی کا بیٹا، پھر چچا، پھر باپ کے چچا، پھر دادا کے چچا، پھر آزاد کرنے والا، پھر اس کے اسباط ترتیب وار، اور جن عورتوں کا حصہ نصف یا 2/3 ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہیں، اور جو ایسی نہ ہوں وہ نہیں۔ جول ارحام، اصحاب فرج اور اسباط کے سوا جو اقارب ہیں وہ جول ارحام میں داخل ہیں، اور ان کی ترتیب اسباط کی مثل ہے، کیونکہ کل حدوں سے تجاوز کرنے والا کافر ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جتنی حد بنائی ہے، یہ سب حد اگر پار کر گئے تو پھر کافر ہو جائے گا، پھر وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا، کیونکہ جتنی چیزیں بتائی گئی ان سب سے وہ آگے بڑھ گیا، کسی کو کچھ مان ہی نہیں رہا ہے، کچھ بھی کسی کا حصہ کیا ہے عالم سمجھا رہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اس لیے کہ مومن کیسا بھی گنہگار ہو ایمان کی حد سے تو نہ گزرے گا۔ بے شک انشاءاللہ اگر وہ مومن ہے تو وہ ایمان کے حد سے تو نہیں گزرے گا انشاءاللہ، باقی اللہ کی مرضی، تو ایمان اپنا سلامت ہی رکھنا چاہیے۔ یعنی مسلمانوں میں کے رحمت سے رجوع کرتا ہے، رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 154۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، فأجنا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما. یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی ہو، اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.